یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ پہنچ گئے، اس کیفیت میں پہنچ گئے کہ کوئی اس کی مثال نہیں ہے ہی نہیں، اللہ کی مثال ہے ہی نہیں۔ یہاں نہ کوئی میں ہے، یہاں نہ کوئی تو ہے، میں بھی نام ہے، تو بھی نام ہے۔ وہ جذب کی اس حالت میں بھی اتنے ہوش میں تھے کہ یہ نہیں کہا کہ تو منصور ہے، مگر یہ کہہ دیا کہ میں حق ہوں، انا الحق کا نعرہ لگا دیا۔ وہ اس کیفیت میں ادب میں تھے اور جذب میں تھے، اور بے علموں نے فتوے لگا دیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ شورى آیت 11 میں، کوئی شے اس کی مثال نہیں۔ اس سے آگے سورہ بقرہ آیت 31 میں، اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ یہ تمام نام کائنات میں موجود ہر شے، ہر علم، ہر معلومات جو انسان تک پہنچی، جو انسان میں موجود ہے، وہ سب وہ نام ہیں جو اس نے سکھائے آدم کو، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی ہے نہیں، مثال ہی نہیں۔ تو انہی سکھائے گئے ناموں میں وہ صفات بھی موجود ہیں جن کا علم ناموں کی شکل میں ہم جانتے ہیں، وہ 99 صفاتی نام۔ اور یہ ساری صفات اکٹھی کر کے ان کو ایک نام دے دیا گیا، اللہ۔ یعنی وہ جو اللہ کہلاتا ہے، وہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، مجیب ہے، مجید ہے، خالق ہے، مصور ہے، باری ہے، سلامتی دینے والا ہے۔ یعنی کہ صفاتی تمام کے تمام، کل کے کل کو ایک اور نام دے دیا گیا جسے اللہ کہا گیا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یعنی نام سنتے ہی، نام کہتے ہی خیال فوراً چلا جاتا ہے کہ وہ جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اب ذرا تھوڑا غور کرنا، کوئی شے اس کی مثل نہیں، اور آدم کو تمام نام سکھا دیے، تو نام دنیا میں مثال دے رہے ہیں رحمانیت کی، رحیمیت کی، سلامتی کی، مصوری کی۔ یعنی تمام صفات کو جس ایک نام میں نام کا ذکر کر رہی ہوں، دھیان رہے ذات کا نہیں۔ تو یہ تمام صفاتی نام جو ایک نام کی چھاؤں میں شامل کر دیے گئے، وہ نام ہے اللہ۔ تو جو شے سامنے آ رہی ہے، جو نام سامنے آ رہا ہے، وہ بھی تو نام ہے، معلوم کے مقام پہ ہے۔ اگر یہ بھی مثل نہیں تو پھر وہ کون ہے؟ اب سورہ آل عمران کی آیت 18 دیکھیے۔ اللہ نے اور فرشتوں نے اور علم والوں نے گواہی دی کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہی انصاف کا حاکم ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، زبردست حکمت والا ہے۔ بات باریکی سے اب گہرائی سے سمجھو۔ اللہ نے، فرشتوں نے اور علم والوں نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ کن کن نے گواہی دی؟ اللہ نے، فرشتوں نے، علم والوں نے۔ کس کے لیے گواہی دی؟ اس کے لیے
اس حقیقت کے لیے جو اللہ کے نام کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی گواہی سے مراد کیا ہوئی؟ یہ اللہ کا کلام اللہ کی گواہی ہے۔ یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ جس کے بارے میں تم حقیقت میں کچھ نہیں جانتے، جس نے اپنے اصل کلام کو بھی عربی جامہ پہنا کر، عربی زبان کا لباس پہنا کر، عربی زبان کے پردے کے پیچھے اپنا اصل کلام بھیجا، یعنی ذات بھی پردے میں ہے، کلام بھی پردے میں ہے۔ کلام کو سمجھنے کے لیے تمہاری روح پہ جو لباس ہے اسے عربی سمجھو۔ مثال کے طور پہ اسے نفس کہہ دو، اسے کوئی نام دے دو، اس کو چاک کرو گے تو کلام کے باطن کو سمجھ پاؤ گے، اور جب کلام کے باطن تک پہنچو گے تو دل کی آنکھوں سے کلام والے کو محسوس کر پاؤ گے۔ یاد رکھنا کہ صرف محسوس کر سکو گے۔ کس طرح محسوس کر سکو گے؟ پھر وہی عمل کہ آدم کو سب نام سکھا دیے تو محسوس کر سکو گے اس کی صفات کے حوالوں سے۔ اس نے تو اپنا نام بھی چھپا رکھا ہے اللہ کے نام کے پیچھے، کیونکہ وہ تو اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ تم صرف آدم کو سکھائے علم کے نام کے حساب سے اس کو جانتے ہو، اور جس کو جانتے ہو وہ اس کی بہت سی صفات کا ایک یکجا نام ہے، اور جو نام ہے تو وہ مثال ہے، اور پھر جو مثال ہے تو پھر وہ نہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے سورہ حج کی یہ آیت نمبر 40 دیکھیے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو مٹھ و خانقاہیں اور گرجے اور یہودی عبادت گاہیں اور مسجدیں ڈھا دی جاتیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، بڑی عجیب آیت ہے کہ قرآن میں فرمایا جا رہا ہے کہ خانقاہوں میں، گرجوں میں، یہودی عبادت گاہوں میں بھی اللہ کا نام کثرت سے لیا جا رہا ہے۔ مسجدوں میں تو ظاہر ہے کہ اللہ کا ہی نام لیا جاتا ہے، تو پھر باقی غیر مسلم جگہوں میں اللہ کا نام لینے سے کیا مراد ہوئی؟ کوئی کسی مزار پر جا کر، کسی آستانے پر جا کر، کسی ولی اللہ کے کسی بزرگ سے جو صاحب قبر ہے مزار والا، اس سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ ہندو مذہب میں مورتیوں کی پوجا ہو رہی ہے، گرجوں میں یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہہ کر پوجا جا رہا ہے، یہودی مذہب میں اپنے حساب سے کوئی پوجا پاٹ چل رہی ہے، مسجد میں اللہ کے نام پہ عبادت جاری ہے۔ یہ جتنے مذہب ہیں، جتنے عقیدے ہیں، ان کا اپنے اپنے خدا پر اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ ایک مسلمان کا اللہ پر ہے۔ ہندو کے لیے رام کرشن ان کا اللہ ہے، ان کا بھگوان ہے، پربھو جس کو اوم بھی کہتے ہیں، وہ ان کا ذکر بھی وہ کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کرسچنز اپنے اعتقاد پہ ایمان رکھتے ہیں، یہودی اپنے عقیدوں پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہر کوئی اپنے اپنے یقین کے حساب سے اپنے اپنے معبود کو اللہ سمجھتا ہے، ان کا یقین ان پر ہے، اور جو بھی سامنے ہے، جو بھی مثال میں ہے، جو بھی نام میں ہے، وہ سب اصل وہ رب نہیں جو کہ وہ حقیقی رب ہے۔ یہ سب کے سب نام ہیں، اور نام اس کی مثال نہیں، وہ اتنا پاک ہے کہ اس کا اصل نام بھی ہمیں معلوم نہیں، بس جو اس نے ہمیں اپنے بندے، اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا، وہ بھی اس کلام کے ساتھ، اور کلام بھی عربی زبان کے لباس میں اتار کر بھجوایا۔ اصل کلام تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ عزت والے صحیفوں میں ہے جو بلند مرتبہ اور پاک ہیں، اور ہر بشر کی مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر یہ
کہ وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے، اور وہ اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وہی کرے۔ بے شک وہ بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، روح پر مادیت کا لباس اڑا دیا۔ انسان کا ظاہری جسم جو نظر آتا ہے، جبکہ انسان کی باطنی روح اس کا باطن کا جسم جو نظر نہیں آتا، اور حقیقت وہی بات ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہو، گہرائی وہی ہے جو باطن میں ہو۔ اوپر کی پرت تو صرف دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ظاہر کے لیے عطا ہوئی۔ اللہ کا کلام جو اونچے مرتبے پہ، لوح محفوظ پہ کلام کا باطن، اور پھر اسے حروف و اصوات کا عربی جامہ پہنایا اور نازل فرمایا گیا ظاہری شکل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تاکہ ظاہری وجود، مادی وجود رکھنے والے ہم انسانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سمجھا دیا جائے اور انسان سمجھ سکیں۔ تو ہم نے اسے عربی زبان میں قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے عقیدے میں، اپنی اپنی عبادت گاہوں میں اپنے بنائے معبودوں کو اللہ سمجھ کر ہی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ بھی اس کے اصل نام کے، اصل پہچان کے آگے ایک پردہ ہے، کیونکہ وہ پاک ہے، وراء الورا ہے، اور کچھ بھی جو ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم اس اصل کی مثال نہیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ پہنچ گئے، اس کیفیت میں پہنچ گئے کہ کوئی اس کی مثال نہیں ہے، ہی نہیں، اللہ کی مثال ہے ہی نہیں۔ یہاں نہ کوئی میں ہے، یہاں نہ کوئی تو ہے، میں بھی نام ہے، تو بھی نام ہے۔ وہ جذب کی اس حالت میں بھی اتنے ہوش میں تھے کہ یہ نہیں کہا کہ تو منصور ہے، مگر یہ کہہ دیا کہ میں حق ہوں، انا الحق کا نعرہ لگا دیا۔ وہ اس کیفیت میں ادب میں تھے اور جذب میں تھے، اور بے علموں نے فتوے لگا دیے۔ جس کے ظاہر کو بھی انسان نہیں جان سکتا، اس کے باطن کی تو بات ہی نہ کرو۔ حد سے بڑھ جاؤ گے، حد سے بڑھ جاؤ گے، اور اسے حد سے بڑھنے والے پسند نہیں، کیونکہ وہ ہے جس نے اپنا تعارف قرآن کے شروع میں ہی اس طرح دے دیا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، جس نے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کر۔ میں ہی وہ ہوں جسے اللہ کہا جاتا ہے، وہی رب جو تمہیں پالتا ہے، تمہاری نگہداشت کرتا ہے، تمہیں بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے، جسے دنیا والے کئی ناموں سے پکارتے ہیں، پالن ہار سمجھتے ہیں، وہ میں ہی ہوں۔ اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے موسیٰ، وہ اللہ میں ہوں، زبردست حکمت والا۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ظاہر سے باطن کی طرف اسی قرآن کی مدد سے اپنے مقام کو پہچانو، اور یاد رکھو کہ بندہ بندہ ہی ہے اور رب رب ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک سے سوال کر سکتا ہے، کوئی اس کے فعل کے متعلق اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ وہ ہے جسے، اور کہہ دو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا سلطنت میں شریک ہے، اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو، جسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں، اور نہ وہ اپنی سلطنت سنبھالنے سے چوکتا ہے، تھکتا ہے،
کہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کر لے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی دوست کی، کسی اور کی، کسی مددگار کے سہارے کی ضرورت پڑ جائے۔ وَكَبَّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ اکبر، تو اس کی بڑائی بیان کرتے رہو، تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔